معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت خاص احسان اور فضل نال جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ تسی حضرات بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہو کہ ہر جمعے نو توحید و سنت دے، عشق مصطفیٰ دے، عظمت صحابہ دے موتی اپنے دامن وچ سمیٹ دیو۔ رحمت کائنات امام دو عالم بلند آواز آپ دی زندگی دا ہر پہلو بے مثال اور بے عیب اور لا ریب ہے۔ جس طرح کہ میں پچھلے جمعہ دے اندر تسی حضرات نو یہ دسن دی کوشش کیتی سی کہ میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت اور صورت جیسی کسی دی سیرت اور صورت نہیں۔ 40 سال حضور نے گزارے نے اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے شہر مکے دے اندر۔ یہ بڑے ہوندے نے، پھر آقا نے اپنی سیرت اور صورت نال لوگاں نو سمجھان دی کوشش فرمائی ہے کہ تواڈی صورت میرے نال مل جائے، تواڈی سیرت میرے نال مل جائے تے اللہ جنت عطا کر دے۔ اور آقا دے جسم مبارک نال تے کسی نو بھی اختلاف نہیں۔ شب و روز حضور گزار دے رہے۔ ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو فرمایا، اپنی وفادار بیوی نو اور حیادار بیوی نو اور مومنہ دی ماں نو فرمایا کہ مینوں تھوڑا جا زاد راہ چاہیے، کچھ زمزم، کھجوراں، ستو۔ حضور علیہ السلام لے کے تے غار ہرا دیاں خلوتاں وچ تشریف لے گئے۔ شہر دیاں رونقاں چھڈ کے، بازار دیاں رونقاں چھڈ کے حضور غار وچ تشریف فرما۔
اور غار وچ حضور کی کردے سن؟ اد وچ مفسرین نے اور مورخین نے اور سیرت نگارہ نے مختلف پہلوؤں دا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دے اندر بیٹھ کے فکر کردے سن کہ اتنی بڑی کائنات آپے نہیں چل رہی، اس نو کوئی چلان والا چلا رہا۔ اور بندے دا کم نہیں، اگر بندہ کوئی نظام چلائے تو بندے کو تو سپیکر نہیں چلتا۔ بیٹا پہلے ٹھیک چل رہے ہیں۔ کوئی تے ہے جڑا نظام زندگی نو چلا رہا۔ یہ حضور فکر کردے سن غار حرا وچ بیٹھ۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے فرمایا کہ جبریل تینوں 600 سال دے قریب عرصہ ہو گیا ہے، تیری ڈیوٹی کوئی نہیں، تو فارغ بیٹھا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان کیونکہ کوئی نبی نہیں آیا، یا اللہ حکم کیے فرمایا ڈیوٹی کر۔ بیٹا کی کر چھڑیا جی، ایکو کھول چھڑی تسی۔ اللہ حکم فرمایا میرے محبوب الجا، یا اللہ میں آدم تو عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیاں کول گیا، تیرے نبی کول کو وکھرا جانا ہے۔ آواز آئی بھی انہاں واسطے قانون ہور سی، مصطفیٰ واسطے قانون ہو رہے، انہاں واسطے ضابطہ ہور سی، مصطفیٰ لئی ضابطہ ہو رہے۔ یا اللہ کی لے جا، فرمایا قرآن لے جا، کتاب لے جا۔ اور جس تلاش وچ میرا محبوب مکہ چھڑ کے غار دیاں خلوتاں وچ آیا ہے، جدی تلاش وچ آیا ہے، جا دس وہ لب گئے۔ یا اللہ یہ بھی کوکھا کام ہے، میں نو دے کتاب، میں تیرے نبی دی جھولی وچ رکھ کے آ جانا، میں موسیٰ نو طور تے نہیں مل کے آیا، میں داؤد نو معبد خانے نہیں مل کے آیا، میں انجیل والے نو مل کے نہیں آیا، تو کتاب دیتی میں دے کے آ گیا۔ دے قرآن میں لے جانا تیرے محبوب کول۔ فرمایا نہیں، سارا نہیں لے جانا۔ تور تے جا کے تورات دے کے واپس آ گیا، معبد خانے وچ زبور دے کے واپس آ گیا، باغ وچ انجیل دے کے واپس آ گیا، لیکن ہن ذرا تبدیلی آ گئی ہے، قانون بدل گیا۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا جتنی ضرورت ہوئے گی میرے مصطفیٰ نو اتنا ہی تو قرآن لے جانا ہے، اور اگے اگے میرا محبوب ہوئے گا اور پیچھے پیچھے تو ہوئے گا۔ میرے آقا نامدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار وچ بیٹھے نے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے غار دے اندر۔ جڑا غار وچ نبی کو لا جائے
وہ فرشتیاں دا سردار بن جاتا ہے، جڑا مزار وچ نبی کو ڈیرا لا لے وہ امت دا سردار بن جاتا ہے۔ ملائکہ دا سردار جبریل ہے، امت دا سردار صدیق ہے۔ پہلی نظر پئی حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ دے چہرے تے حضرت جبریل دی، تے جبریل تے بڑے بڑے جننے سونے سن سارے ویکھے سن۔ بھئی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سونے سن نا، بولو تو صحیح نا، سارے نبی حسن والے، کمال والے، جمال والے ویکھے سن۔ لیکن آج جدو میرے محمد دے چہرے تے نگاہ پئی نوریاں دے سردار دی، کہن لگا کمال باقی سارے تھلے تھلے تیرے حسن دی بلے بلے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کی لے آئے ہو جی؟ علامہ کاندھوی رحمت اللہ علیہ دے بقول کہ تختیاں دے اتے کچھ لکھیا ہویا سی اور حضرت جبریل نے آکھیا اقرا پڑھو۔ یہ دی بیٹا ایک کو کم کرو، نقلہ تھوڑی گھٹ لائے میری، پڑھ سونیا قرآن۔ حضور نے فرمایا کمال ہے بھائی، تو ایمیں میں نو کہنا ہے پڑھو، میں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی پڑھے تے وہ جڑا کالج گیا ہوئے، یونیورسٹی گیا ہوئے، سکول گیا ہوئے، استاد کول بیٹھا ہوئے، ٹیوشن پڑھی ہوئے، کوئی استاد ہوئے، کوئی معلم ہوئے، انہیں پڑھایا ہوئے، تے اے پڑھے، اے تے پڑھے ہوئے کوئی نہیں۔ یاد رکھو جڑا اللہ دا نبی ہوندہ ہے وہ دنیا چ کسے کو نہیں پڑھدا، انہوں پڑھان والا اللہ ہوندہ ہے۔ مانا بقارین، میں کوئی نہیں پڑھے ہویا، کی پڑھا؟ انہیں پھر کیا اقرا پڑھ سونیا۔ وہی جواب آیا مانا بقارین، تختیاں رکھ دیتی ہیں جبریل نے، اور نور نے اپنے ہاتھ پھیلا کے ادھر سینہ نور دا، ادھروں سینہ حضور دا، نور اور حضور دے سینے آپس مل گئے، اور گھٹ کے تھوڑا جا میرے نبی نو سینے نہ لا کے گھٹ کے چھڑ کے کہندا ہے اقرا۔ حضور نے وہی جواب فرمایا مانا بقاری، میں پڑھے ہویا کوئی۔ آخر کار حضرت جبریل نے آکھا یا اللہ میں کہنا اقرا، اے کہندا ہے میں پڑھیا کوئی نہیں، میں کی پڑھا؟ گل کیویں بنے گی؟ اللہ جے تو کہیں میں اگے اگے پڑھا، انہوں کہا اے پڑھ، فرمایا جبریل نوکر رہ، محمد دا استاد نہ بن۔ اگے اگے تے استاد پڑھدا ہے، پیچھے شاگرد پڑھدا ہے، تے میرا محبوب کو تیرا شاگرد ہے؟ یا اللہ پھر کی کراں؟ فرمایا اس دے سامنے بس میرا نام لے۔ اج کی ہو گیا؟ تسے کہتے بڑا اچھا چلے گا، اسی کی کریے جی، ساڑھے تے ساؤنڈ بھی شریکہ نہ رل گئے۔ وہ پرونا گیا سے نہ کی دیتے انہاں کہ یار پیاس لگی، انہاں لسی دیتی، وہ شیشے دا گلاس سی ماشاءاللہ، لسی سوڑی سی، پانی زیادہ سی۔ مہمان تک پہنچی تو لسی تھلے بہ گئی، جڑے پینڈو لوگ ہو تو پتہ ہے لسی بہ جاندی ہے۔ انہیں گلاس پھڑ کے آکھیا تھکیا تو میں ہی بڑا سی، پر تواڈے پنڈ دی لسی میرے نال بھی تھکی ہوئی، میرے نال پہلے بہ گئی۔ میں کتوں دسیا مظفر گڑھ تو جمعہ پڑھانا ہے، اگوں سپیکر رو ہی جاندا ہے، انہوں ہی نہیں پتا بھی روے یا نہ روے، جب تک ساہ ہے آپ انگوں گل بات کرنی ہے نا بھائی۔ ادھے سامنے میرا نام لے،
آپ کوئی واقف ہیں؟ اچھا آ جاؤ. اے بچے نو دیکھن دو جی، کہندا میں واقف ہوں. میرا نام لے، میرا عقیدہ اللہ دا. اگر توجہ ہوئے تہاڈی، سپیکر نو چھڈو چلے یا نہ چلے، تہاڈی توجہ ہوئے تے میں ایک گل کہن لگا. میں قسم کھا کے کہہ سکدا محمد اودے نال بولدا ہی نہیں جڑا اللہ دا نام نہ لوے. نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا. میری آقا اودے نال گل ہی نہیں کردے جڑا اللہ دا نام نہ لوے. اور میرے آقا وہ گوشت بھی نہیں کھاندے جدے تے اللہ دے نام دی تکبیر نہ ہوئے. اللہ ہے نا اللہ. فرمایا میرا نام لے، میرا. جبریل نے کہا جی تیرا نام لے لینے. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو بھائی سارے. اچھا اگر تسی قرآن پاک پڑھ لو گے تو تہاڈی صحت تے کوئی فرق نہیں پینا. اگر جنہوں قرآن پاک پڑھن دا شوق ہے وہ پڑھ لے. اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا یا انہوں پتہ ہے بھی ایک قرآن 30 سپاریاں والا مینوں چنگا نہیں لگدا، وہ نہ پڑھے. تو جنہوں پتہ ہے بھی ایک قرآن یہی ہوئی ہے جڑا پڑھن لگے ہیں، وہ آکھے اقرا بسم ربک الذی خلق. جبریل میرے آنکھیں نہیں کہن لگا. فرمایا سونیا میرے آنکھیں نہ پڑھ پر او دا نام لے کے پڑھ جنہیں پیدا کیتا ہے. پیدا کنے کیتا ہے؟ سارے بولو بھائی. پیدا کرن والا کون ہے؟ تو انو مینو اللہ پیدا کرن والا ہے. رب دا نام لے، پالن والے دا. کسی مفسر نے یہ نہیں لکھیا کہ اس ویلے حضور فرمایا ہوئے کہ جی میں پڑھے ہویا کوئی نہیں. فرمایا جبریل ہون گل بڑی نا، ہون دیکھ میں پڑھ دا. ہون میرے رب دا نام آیا ہے، یہی میں تلاش کرنا آیا سا. ایک آیت ملی، 2 آیتاں ملیاں، 4 ملیاں، ایک سورت ملی. بالخصوص نوجوان حضرات اپنے دل وچ گل بٹھا لو اور مسئلہ نہ سمجھ آوے تے بعد میرے کو سمجھ لینا. حضور کول جدو تک قرآن نہیں سی نا ادو تک تے غار وچ بیٹھے رہے. جدو قرآن دی ایک آیت ملی یا 2 آیتاں ملیاں یا 4 ملیاں، پھر حضور قرآن لے کے غار وچ نہیں بیٹھے، قرآن لے کے باہر آ گئے نے. یہ دا معنی ہے وے جدو کول قرآن ہوئے وہ غار وچ نہیں جاندا، غار تو. ایک طبقہ کہندا ہے جی ساڈا قرآن بھی غار وچ ہے، ساڈا امام بھی غار وچ ہے. پھر جناب ہوراں کو بازار وچ حضور نو قرآن ملیا، حضور باہر آ گئے. پہلی دفعہ جبریل نال ملاقات ہوئی. میرے آقا نامدار دے وجود پاک تے کپ کپی لرزہ تاری سی، سردی لگ گئی شدید. اور زملونی 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 کردے ہویا میرے آقا تشریف لایا ہے حضرت خدیجہ تے گھر. آ کے دستک دیتی، زملونی، دروازہ کھولو، چادر اڑاؤ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سنی آواز کہ میرے سر دا سونا سائیں آ گیا. دوڑ کے آئیاں دروازہ کھولے. کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کسی نے آج تک یہ اعتراض نہیں کیتا بھی حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا دروازہ کو کھٹکایا. اسی تے کدے بھی اعتراض نہیں نہ کردے. وہ دروازہ خدیجہ دا ہوئے، وہ دروازہ صدیق دا ہوئے، وہ دروازہ ابو ایوب انصاری دا ہوئے، وہ دروازہ علی دا ہوئے. اسی تے اعتراض نہیں کردے بھی اے دروازہ تسی کیوں کھٹکایا ہے. تے اے تے میں کون ہونا نبی نو مشورہ دین اللہ بھی او کھٹکاؤ تے اے نہ کھٹکاؤ.
سیدہ نے دوڑ کے دروازہ کھولیا، اندر گئیاں، چھیتی چھیتی بسترا چکیا بچھایا، حضور لیٹ گئے، کمبل چکیا، چادر چکی حضور دے اتنے دے دیتی، حضور نو لپیٹ دیتا، اور سرہانے آ کے بہ گئیاں، ہتھاں دی کنگھی نبی دیاں زلفاں۔ اللہ جڑا اچھی کوے والضحیٰ واللیل دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ کیا سما ہوئے گا، کیا منظر ہوئے گا، کیا نظارہ ہوئے گا جدو سیدہ سرہانے آ کے بہ کے کہندیاں نے سنیو کی گلے خیر ہے، اور یقین جانو پتہ نہیں تہاڈی بندی ہے کہ نہیں، اللہ کرے سارے دی گھر وچ بنے۔ جدو بندہ تھکیا تے ہاریا تے پریشان تے حیران تے دنیا دا ٹینشن لیا ہویا بندہ گھر جاوے نا تے انہوں بیوی کہہ چھڑے سنیو کی گل ہے پریشان ہو، یقین جانو 3 حصے تکاوٹ تے جملہ ہی کھا جاندہ ہے۔ ہن پریشان ہو گئے وہ یار یہ وہ بندہ بولے جی دی بندی ہے۔ کی گل ہے؟ حضور نے سارا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا سونیا پہلا جلا جملہ سی نا، فرمایا تانوں کچھ نہیں ہونا، تسی صلہ رحمی کر دے ہو، تسی توڑ دے نہیں، تسی بولو تو صحیح نا یار، تسی لڑان دے نہیں، تسی رسان دے ہو، تسی توڑ دے نہیں، تسی اور بھی آپ دے کمال بیان کیتے تھے۔ ایک وڈا کمال ہے بیان کیتا کہ تسی مسکینہ تے غریبہ نو کھانا کھواندے ہو، تسی مہمان نوازو۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب فرماندے سن جس بندے دا دسترخوان آباد ہوئے نا او دا ڈیرا کدی برباد نہیں ہویا۔ تے جڑے پرانے انہوں ویک کے کہنے جا دس میں گھر کوئی نہیں، وہ انج دے بندے بھی تے ہیں نا جڑے کہنے جا بیٹا کہہ دے پاپا کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، بیٹا تے بیٹا ہوندہ ہے وہ گا کے باہر کہتا ہے انکل میرے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، لہ توڑی عزت بچ گئی میری بھائی، جھوٹ ہی بولے آتے ککھ ہی نہ بچے، بچے تے سچ بول لے۔ تو پہلے دن اسی بچے نے جھوٹ سکھا رہے ہیں مہمان بوئے تے آ جائے تو کہو اسی گھر کوئی نہیں۔ اور حضور دیا صفتاں جو اے صفت بھی سی کہ حضور مہمان نواز سن، مہمان اپنا ہوندہ سی یا بیگانہ ہوندہ سی، حضور نے کدی دسترخوان تو نہیں اٹھایا، بلکہ روایات چاند ہے حضور نے کدی بھی کلیاں بہ کے کھانا نہیں کھاتا۔ اپنے دسترخوان تے کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی پردیسی، کسی مسافر نو بٹھایا ہے، جے ہور کوئی نہیں لبیا تے پھر ابو بکر تے ہے ہی سی نا۔ کدی تنہا کھانا نہیں کھاتا حضور نے۔ اپنے دسترخوان وسیع کرو، مہمان نوازی کھل کے کرو، اپنی حیثیت دے مطابق اللہ رزق دے دروازے کھولے گا۔ مسکینہ یتیمہ غریبہ نو کھل کے کھانا کھلاؤ، اللہ قرضے دور کرے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا۔ اگر کسی دے ننگے سر نو تو کج دے گا، کل ساڑیاں نو اللہ کج دے گا۔ تو انہوں کچھ نہیں ہونا۔ تے نالے جدو جڑا غارے چاہیا سی نا او ہون جدو آوے نا مینوں دسنا۔ اے میں کئی دفعہ جملہ دہرایا چونکہ آ گیا تو میں دہرانا چاہیے دے۔ اما خدیجہ سیر تے ہوئیاں تے جبریل علیہ السلام پھر اینج کر کے ویکھیا خدیجہ او جڑا غار وچ آیا سی او پھر آ رہی ہے۔ یاد رکھو ساڈا ویکھنا ہو رہے تے نبی دا ویکھنا، بولو تو صحیح نہ یار، ساڈا ویکھنا ہو رہے تے نبی دا ویکھنا اچھی بولو جویں اسی وینے انج حضور جو کچھ سانو نظر آندا ہے اس تو زیادہ ساڈے نبی نو نظر آندا ہے۔ خدیجہ آ گیا آن والا، مفسرین فرما دینے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دوڑ کے آئیاں تے آپ دے اتے سیدہ نے اپنے سر دے بال مبارک کھول لے تے سایہ کر کے کھڑیاں ہو گئیاں تے کہندیاں نے سونیاں ہن ویکھو نہ ذرا۔ جدو حضور نے ویکھیا حضرت جبریل واپس ٹر گئے، فرمایا ہن نظر نہیں آ رہا، ہن واپس چلا گیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے سونیاں تانوں مبارک ہووے، اے شیطان نہیں فرشتہ ہے۔ خدیجہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ شیطان تے
فرشتے دی پہچان دا اما کہندیاں نے اے عام اما نہیں ہر مومن دی اما ہے ہر کلمہ گو دی اما ہے اے ہر ولی دی اما ہے ہر فقیہ دی اما ہے ہر غوث دی اما ہے ہر محدث دی اما ہے ہر مفسر دی اما ہے صدیق تو لے کے قیامت تک جڑا نبی دا کلمہ پڑھے گا خدیجہ اس دی ماں ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما رہی نے سونے تینوں مبارک ہوئے اے شیطان نہیں فرشتہ ہے تینوں کیویں پتہ لگ گیا فرمایا اور تے میں کچھ نہیں جان دی پر اینا میں ضرور جان لیا جے شیطان ہوندا تیری بیوی دا کدی حیا نہ کردا جے شیطان ہوندا تیری بیوی دے کھلے وال ویکھ کے کدی واپس نہ جاندا کیونکہ نبی دیاں بیویاں دا حیا شیطان نہیں کر دے اے فرشتے کر دے نے یا فرشتیاں دی صفت رکھن والے مسلمان کر دے نے نبی دیاں بیویاں دا شکوا کدی مومن نہیں کر دے نبی دی بیویاں دا حیا اے صرف مومن ہی کر دے نے سونیا اے فرشتہ لگ دے جڑا شرم و حیا والا ہے تہاڈی بیوی دے کھلے وال ویکھ کے اے واپس چلا گیا ہے میری اماں سیڈ تے ہویاں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیڈ تے ہویاں نے ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تے کہندے نے اللہ میں کی کراں اُتے چادر وچ کملی والا ہے ہن میں چادر دا ذکر کراں یا تیرے محمد نو کیویں جگاواں یا محمد کواں اللہ فرماندا ہے میں رب ہو کے یا محمد نہیں کہندا تینوں کیویں آکھن دیاں اللہ دے قرآن وچ کھول کے ویکھو نا 30 سپاریاں وچ کسی جگہ تے بھی اللہ نے اپنے سونے نو نام لے کے نہیں پکاریا جدو بھی پکارے ہے القابہ نال پکارے ہے کدے یاسین کہہ کے پکارے ہے کدے یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارے ہے کدے یا ایوہ المدثر کہہ کے پکارے ہے کدے یا ایوہ الرسول کہہ کے پکارے ہے کدے نام لے کے نہیں پکارے ہے اے جبریل جی یا رب جلیل نام نہیں لینا کیونکہ اصلی نوری محمد نو نام لے کے نہیں پکار دے نام نہیں لینا اچھا یا اللہ جی میں نام نہیں لینا پھر آپ دس میں کیویں تیرے سونے نو جگاواں آواز آئی تینوں نظر کی آ رہی ہے اللہ مینوں تے چادر نظر آ رہی ہے مینوں تے کمبل نظر آ رہے ہے فرمایا جڑی شے دے وچ محمد ہے پہلے او دا ذکر ضروری ہے بولو بولو یار ذرا جڑی چیز دے وچ مصطفیٰ ہوئے پہلے او دا ذکر ضروری ہے پہلے انہوں مننا ضروری ہے پہلے او دا احترام ضروری ہے پہلے او دی عزت ضروری ہے جو تم سبحان اللہ کہیں تو میں تھوڑی جی گل کھولا موتی رولا ایک میری پھر کہے یہ دے وچ نبی ہوئے جڑی چیز دے وچ مصطفیٰ ہوئے او دی عزت بولو نہیں ضروری جڑی چیز دے اندر کملی والا ہوئے اس چیز دی عزت ضروری ہے کمبل وچ ہوئے تے کمبل ضروری ہے غار وچ ہوئے غار دا ذکر ضروری ہے بازار وچ ہوئے بازار دا ذکر ضروری ہے جھولی وچ ہوئے جھولی دا ذکر ضروری ہے منبر دے اتے ہوئے منبر دا ذکر ضروری ہے یار دیا موڈیاں تے ہوئے یار دے موڈیاں دا ذکر ضروری ہے پہاڑ تے ہوئے پہاڑ دا ذکر ضروری ہے بدر تو ہوئے بدر دا ذکر ضروری ہے احد وچ ہوئے احد دا ذکر ضروری ہے خیبر
شہر چ ہوے خیبر دا ذکر ضروری ہے اور نہیں جے توجہ کریں تے طالب علم تینوں ہور گل کہے خدیجہ دے حجرے چ ہوے خدیجہ دے حجرے دا ذکر ضروری ہے ام حبیبہ دے حجرے چ ہوے ام حبیبہ دے حجرے دا ذکر ضروری ہے حفصہ دے حجرے چ ہوے حفصہ دے حجرے دا ذکر ضروری ہے جے عائشہ دے حجرے وچ ہوے پھر عائشہ دے حجرے دا ذکر بولو یار ذرا عائشہ دے حجرے دا ذکر پھر عائشہ دے حجرے تے ایمان لے آنا بھی گل سنو ایمانداری نال دسنا جناب خالد صاحب ایمانداری نال گل مینوں دسنا بھئی جڑا کمبل حضور دے اُتے آیا ہے کوئی بندہ کھڑا ہو کہ کہے جی میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت میں اس کمبل نو نہیں مندا یا اس کمبل تے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہے جی میں لعنت پانا میں مفتی نہیں میں فتوے نہیں لاندا تسی دسو انہوں مسلمان سمجھو گے یا مسلمان سمجھو گے انہیں کافر نہیں آکھنا کمال ہے آپ جو صاحب کافر نہیں کہنا حالات ٹھیک نہیں ایو جا بندہ مسلمان بولو تو صحیح نا تسی کہو گے شک نہیں یہودی ہے جے یہودی نہیں تا ہندو ہے جے ہندو نہیں تا سکھ ہے جے سکھ نہیں تا پارسی ہے جے پارسی نہیں تا مجوسی ہے جے مجوسی نہیں تا بدھ مت ہے اے کوئی بلا ہے اے مسلمان نہیں کیوں بھائی جے مسلمان ہوندا تے محمد دے کمبل دی توہین بولو تو صحیح نا یار ذرا ایک تو انج ڈر جاندے ہو جی میں توڑے تے کوئی بلا ڈگ پئی ہے بولیا کرو اللہ دے بندے ہو بھئی ہو جا بندہ مسلمان پھر بولو پھر جڑے کمبل دے وچ نبی ہفتہ روے سال روے 2 سال روے 10 سال روے یا 23 سال روے اس کمبل دا منکر تے مسلمان نہیں تے جدے حجرے چ قیامت تک روے توجہ ہے یہ دے حجرت قیامت تک روے ارے بھائی میرے محمد کمبل وچ آن قیامت تک کمبل قرآن وہ قیامت تک کمبل تو جدے حجرے ڈیرہ لا لین قیامت تک او حجرہ جنت اللہ جڑا اچھی بولے انہوں اس جنت دا دیدار عطا کرائیں جڑا ہور اچھی بولے مدینے لے جائیں جڑا ہور اچھی بولے آج رات میرے نبی دا یارہ سمیت نظارہ ہو جائے حضرت محمد الرسول اللہ کمبل دے اندر موجود نے اللہ فرماتا ہے جبریل پہلے کمبل دا ذکر کر تاکہ قیامت تک میسج چلا جائے جڑے کمبل دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے انہوں قرآن چو کوئی نہیں کر سکدا انہوں قرآن چو کوئی نہیں کر سکدا کوئی ہے مائی دلال جڑا کبھی میں کمبل کرنا قرآن چو وہ اللہ دیا بندیا مدینہ تے بڑا دور ہے مسجد نبی تے بڑی دور ہے حضور دا روضہ تے بڑا دور ہے قرآن تا تیرے گھر وچ بھی ہونا ہے کوشش کر کے والا کمبل کڈن دی یہ تو کمبل قرآن چ نہیں کڈ سکدا نا تے جن رب عائشہ دے حجرے سلایا ہے وہ صدیق و عمر نو بھی تو حجرے جو نہیں کڈ سکدا کمبل قرآن چ سونا لگدا ہے صدیق و عمر نبی دے نال سونے لگ دے لے اللہ کی کراں فرمایا پہلے کمبل دا ذکر کر فرمایا یا ایوہ المدثر اے کمبل والیا اے بستر والیا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک تو کمبل ہٹایا انج لگا جویں کالیاں گھٹاواں چوں اچانک 14ویں دا چن باہر آ جاندا ہے
جبریل دیاں نظراں اج پھر حضور دے پہلے غار وچ ویکھیا سی اج ویکھیا خدیجہ دے غار تے کمبل دے وچ حضور نے انج کر کے کمبل ہٹایا یہ نظارہ ہن کون دسے کی بنیا ہونا انج کر کے حضرت یوسف نے چہرے تو کپڑا ہٹایا سی تے انگلاں کٹن والیاں نے انگلاں کٹ لیاں سی تے اے یوسف نہیں او بھائی یہ یوسف دا امام ہے انج کر کے جبریل نے میرے آقا دے چہرے ول تکیا پھر کیا ونے بسم اللہ میٹھا مدنی نہ بولو میں شعر ہی نہیں سنانا بھئی جی نو جی ہے نا بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی ایمان تازہ ہوئے تے میری رعایت نہیں کرنی پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی آواز آئے بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی آواز نہ آ رہی بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ چار دفعہ ذرا کھل کے کہہ لو جی ایمان تازہ ہو رہے تھے پھر ورنہ تکلیف نہیں دینی آپ کسی نو بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سونا عتیقے بسم اللہ سونا عتیق سیدہ رفیق سونا صدیق بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ کتاب عزت اسلام دی ابن خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ شان دوہرا داماد سیدہ ابن عفان بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو گونج پہ جائے بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی ذرا صحابہ دی گل آ گئی ہے سلام انہاں نو جنہ سلام انہاں نو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ رب دا ولی بسم اللہ رب دا ولی داماد سائیں دا سونا علی بسم اللہ رب دا ولی بسم اللہ رب دا ولی بسم اللہ رب دا ولی بابا حسنین دا سونا علی بسم اللہ سلام انہاں نو بڑے کنجوسو بڑے کنجوسو بڑے ہی کنجوسو جنہ دی جیب نہیں ہل دی جیب کدو ہلے گی بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہاں نو میں پڑھتا ہی نہیں اگے پڑھتا ہی نہیں میں بولو گے اچھا پڑھا تیرے آکے پڑھتا ہے بسم اللہ
میٹھا مدنی یا اللہ جڑے میرے نال زور لا کے پڑھ رہے نے اج رات خواب دے اندر جدو حضور دا دیدار ہوئے بے ساختہ آواز نکل جائے بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سونا عقیدہ ہے بسم اللہ سچا عقیدہ ہے بیٹی صدیق دی سائیں دی رفیقہ ہے بیٹی صدیق دی سائیں دی رفیقہ ہے بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو سارا جمعہ یاد نہ روے اے جملہ یاد کر جاؤ بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اچھی القاب جنتی سارے محمد دی اصحاب بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ ہویا کمال مؤذن نبی دا سونا بلال بسم اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ دل دا چینے بسم اللہ دل دا چینے ایک سونا حسن تے دوجا حسین بسم اللہ بولو یار بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی جزاک اللہ سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی بول پاو بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو کوئی زبان آخری باری خالی نہ رہے سلام اولانو سلام اولانو جنہ ڈٹھا مدنی تسی کہو گے مولوی صاحب شعر ہی پڑھ چھڑے نے یہ کتے لکھیا جنہ ڈٹھا مدنی انہوں سلام قرآن اندر ہے کدھر ہے قرآن دے اندر موجود ہے میں سنیا اے جڑے تیرے یار آ رہے نے حالانکہ دستور تے ایوے سنو صحابہ دی شان قانون دستور ایوے بیٹھن والے بندے نو آن والا سلام کرے میں سنیا تیرے یارہ لئی قانون ہو رہے اجے تینو سلام کرن لئی لب کھول رہے ہون تو پہلے انہوں نے سلام آکھیا کر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ ہون پڑھ لو پھر بسم اللہ میٹھا مدنی سلام اولانو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا دا حسن جمال مکھڑا تکیا ہاں جی جبریل آج کی لے آیا ہے سونیا اللہ فرما رہے ہیں میری توحید نو ڈاکو پہ گئے نے عقیدے برباد ہو گئے نے میرا دروازہ چھوڑ کے لات نو پہ پوج دینے منات نو پہ پوج دینے ود نو پہ پوج دینے یغوس نو پہ پوج دینے نصر نو پہ پوج دینے سونیا تیرے آرام دا ویلا ختم سون دا ویلا ختم فرمایا یا ایوہ المدثر اے کمبل تے بستر والیا قوم سونیا کھلو ہو جا میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ اللہ قادے تے کھڑا ہوا فرمایا نظریے تے کھڑا ہو جا پر یاد رکھ اے جو جدو میری توحید لئی کھڑا ہوئیں گا
یہ تینوں پتھر مار کے بٹھان دی کوشش کرنگے، جادوگر کہہ کے بٹھان دی کوشش کرنگے، کاہن کہہ کے معاذ اللہ بٹھان دی کوشش کرنگے، تینوں مختلف قسم دے لالچ دینگے، کہنگے سونا چاندی لے لا، اے گل نہ کر بہ جا، جتھے آکے تیری شادی کر دینے آئے، پر بہ جا، ساڑا تاج تیرے سر تے رکھ دینے آئے، تو ساڑی سرداری کر، پر اے گل اے دا مانا ہے کوئی توحید ایڈی وڈی گل ہے کہ مشرک سرداری چھڑن واسطے تیار نہیں۔ اپنی بیٹی حسین و جمیل جتے محمد کمیں تیری شادی کر دینے ہیں، اچھا دولت لے سونے چاندی دے قدمے ڈھیر لا دینے ہیں، اے گل نہ کر۔ جدو بھی باطل نے حکومت کی تھی، یہ تین چیزاں تے کی تھی، تین چیزاں تے، زر زمین، اے تین چیزاں، دولت، حکومت اور عورت، کسی تے پھسل جائے گا نا۔ ان توجہ رہے، سب عاشق رسول بیٹھے ہو، حضور نے انج ویکھیا، یا اللہ دولت دا لالچ پہ دے دینے، فرمایا سونے ہاں انہاں نو کہہ جے میں اللہ نو کہواں نا اے اود پہاڑ سونے دا کر چھڑ، آئے خائے تے میں اود پہاڑ ہی تیرے لئی سونے دا کر دیا۔ دولت کی بات چھوڑو، رہ گئی حکومت، میں توڑی عارضی حکومت نو کی کرنے، جیڑی اللہ نے مینو حکومت دیتی ہے، اے فقط حکومت نہیں نبوت ہے، فقط نبوت نہیں ختم نبوت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ٹر گئے، بڑے بڑے وزیر ٹر گئے، بڑے بڑے مشیر ٹر گئے، بڑے بڑے طاقتور ٹر گئے، انہاں دا نا کوئی نہیں جاندا، قبراں دے نشان مٹ چکے نے۔ اللہ دی قسمیں آج بھی جو زندہ ہے تے میرے مصطفیٰ دا نام زندہ ہے، یا او دے یاراں دا نام زندہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نہیں چاہیے دولت، اگر تم میرے ہاتھ پہ چاند سورج رکھ دو میں ٹھکرا دوں گا، پرمیشن نہیں چھوڑوں گا۔ رہ گئی شادی دی گل، سو نہ جانا سو نہ جانا سو نہ جانا، رہ گئی میری شادی دی گل۔ تسی شادی میری کی کروانی ہے؟ میری شادی دا ذمہ رب نے لیا، رب نے میرے لئے بیویاں چڑنیاں نے، بولو حضور فرما رہے ہیں میریاں شادیاں میریاں بیویاں کون چنے گا؟ کون چنے گا؟ میں اگر بندہ چنے، بندے دے چناؤ وچ غلطی ہو سکتی ہے، کمی رہ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی عیب رہ سکتا ہے۔ ہون بھی لوگ کہنے یا سانو باقی تو سب کچھ سمجھ آیا، اے گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں مینوں تو ساری ہوندی ہے نا، میں انجدار نبی واسطے رشتے نہیں چڑنا کہ کل کوئی بندہ کہے جی اے گل سنو سمجھ نہیں آئی، تو جے کوئی انگلی اٹھائے گا، آئے ہائے میرے نبی دی ازواج تے کوئی انگلی اٹھائے گا، اللہ فرماتا ہے میں آپ بولاں گا، میں آپ تحفظ کراں گا۔ یوسف علیہ السلام تے الزام لگا سی نا، تو گواہی کہنے دیتی سی؟ چھوٹے جائے بچے نے۔ حضرت مریم تے الزام لگا، گواہی کہنے دیتی سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے جائے بچے نے۔ موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگا، گواہی کہنے دیتی سی؟ چھوٹے جائے بچے نے۔ یا اللہ باقی نبیاں ویری تو دنیا نو کہے تو بول بچیا، تو بول فلاں عورت، تو بول تو بول، جدو تیرے محبوب دی عزت دا مسئلہ آیا ہے فرمایا کوئی نہ بولے، میں بولاں گا، میں بولاں گا، قرآن پڑھاواں گا، قیامت تک
دنیا نو سمجھاواں گا جویں میرے محبوب جیسا پاک کوئی نہیں، ایویں نبی دیاں بیویاں ورگیاں اور پاک بیویاں کوئی نہیں۔ شادی اللہ فرماتا میں کراں گا، عزت میرے ذمہ، دولت میرے ذمہ، اتنوں بٹھان دیاں کوششاں کرن گے قوم پر کھڑا رویں۔ اللہ آخر میں انسان بتقاضے بشریت کدی زخمہ وچ چور ہو کے مینوں بہنا بھی پہ جائے۔ ابراہیمی مسجد جمعہ سنن تے پڑھن والے ذرا خدا را تیری توجہ ہوئے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میں سونیا جدو تھک جاویں میں صدیق دی جھول چ سلا دیاں گا۔ اللہ تنو سلامت رکھے محبوب۔ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کراں کی فرمایا وانذر، انہاں نو ڈراؤ۔ یا اللہ کیویں ڈراواں؟ فرمایا لوکی مار کے ڈراندے نے، تمہارا کھا کے ڈرانا ہے۔ لوکی اکھاں کڈ کے ڈراندے نے، تو اکھیاں بند کر کے ڈرانا ہے۔ میرے محبوب انہوں ڈرا، لات دی پوجا نہ کرو، منات دی پوجا نہ کرو، غیر اللہ نو سجدے نہ کرو، میری عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نو سجدے کرو، اللہ نو جھکو۔ فانذر، ڈراؤ انہوں جہنم دے عذاب تو ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب دی، اے بڑا اوکھا کام جی۔ میں باوضو بیٹھا ہاں تے ممبر تے بیٹھا ہاں تے جمعے دے وقت جو بیٹھا، اے کام بڑا اوکھا جی۔ رب دی شان بیان کرنا بڑا اوکھا جی۔ ساری دنیا اڈیاں چک کے سبحان اللہ آکھے گی، جدو رب دی خالص توحید دا ویلا آئے گا ایک دو کونیاں مارے گی، کی ہویا ہے مولوی نو؟ محبوب ڈرائیے ان کو اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، الوہیت بیان کیجئے، کھل کے بیان کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ جڑے کلمہ سن کے خوش ہوئے نے، انہوں نے موت ویلے کلمہ ضرور نصیب فرمائے۔ کھل کے آمین کہو۔ قولوا لا الہ، اگے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندہ۔ لا الہ لا الہ لا الہ۔ میں اور مختصر کراں، ڈیوٹی لگ گئی میرے نبی دی، اللہ نے ذمہ داری لا دیتی میرے سونے دی۔ آقا جی کھڑے ہوئے نے پاران دی چوٹی تے، چادر ہلائی۔ عرب اندر روایشی کو خاص گل کرنی ہوندی سی، لوکی چادر ہلا دے سن، انہیں چادر ہلائی۔ یا ایھا الناس، یا معاشر القریش، میرے نبی نے آواز ماری تے میرے محبوب دا معجزہ بغیر سپیکر دے، بغیر ساؤنڈ سسٹم دے، بغیر ویلس دے، بغیر فون دے، ہر کن وچ آواز پہ گئی۔ بابے بھی دوڑ پہ، بچے بھی دوڑ پہ، اپنے بھی بگانے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مجمع لگ گیا۔ حضور اچھی جگہ تے کھڑے نے، آئے ہائے کیسا سما ہوئے گا یار، یہ اچھی جگہ تے کھڑا ہوئے گا۔ حضور اچھی جگہ تے کھڑے نے، ساری مکے دی خلقت کٹھی ہوئی ہے،
اور میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے اپنا کردار پیش کیتا ہے. انج بھی ہوندہ ہے بھئی فیصل آباد دا بندہ لاہور جا کے کہے تم نے مجھے کیسا پایا، میں کیسا ہوں. لوگاں وقت گزارے ہوئے گا تو لوگوں نے پتہ چلے گا. آ بھی میرے یارا آجا آجا شاباش، اگے آ گیا پہلے اگے آ یار، ہاں زندہ باد شاباش. گھبرات نہیں گئے، گھبرانا نہیں. بھائی فیصل آباد دا بندہ لاہور جا کے کہے بھائی میری زندگی کیسی گزری، لوگ کہنے گے جنی کہ ساڑھے سامنے ٹھیک ہی ہے، باقی کوئی پتہ نہیں. لاہور دا بندہ فیصل آباد آ کے شامی آوے تو صبح کہے میں کیسا ہوں، لوگ کہنے گے سانو کی پتہ، بہرحال فی الحال تو ٹھیک ہیں. تو یہ فیصل آباد منصور آباد دا بندہ 50 سال 40 سال 35 سال منصور آباد گزار کے کہے اے کیسا پایا تسی مینوں، کہاں جاننے آ تینوں، جاننے آ تینوں، کھٹے کنوں مٹھے کہہ کے ویچدا رہے ہیں نہیں ہوندے اے جی مٹھے کنوں. اچھا جی 40 سال گزاریا حضور نے، کھولی کتاب نبی نے اپنی زندگی دی. آیا مکے والیا میں 40 سال گزارے ہیں، میرے دناں دے بھی گواؤ، میری راتاں دے بھی گواؤ، میری خلوت دے بھی گواؤ، میری جلوت دے بھی گواؤ. بچپن میرا توڑے اندر، لڑکپن میرا توڑے اندر، شباب میرا توڑے اندر، شادی میری توڑے اندر ہوئی. میں توڑے سامنے 40 سال گزارے نے، کسی نو ہے اعتراض آ کے کھڑا ہو کے میری زندگی دی کتاب دے کسی ایک سطر تے ہاتھ رکھ کے کہے محمد تو کمزوری محسوس ہوئی ہے، کھلا چیلنج ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جدا بے داغ ماضی ہوئے. سارے کھڑے ایک دوجے دے منہ ول ویکھن لگ پے. ایک بولیا اس آخیا سونیا کی ہو جیاں گلاں کر دیو. عاشق نبی دا اچھی سبحان اللہ کہے گا جدو گل سن لے. بھائی جدو سن لے پھر پہلے گل کر لین دیو. سونیا کی ہو جیاں گلاں کر دیو، اسی چند وال ویکھیے تے چند دے سینے تے داغ نظر آ سکتا ہے، محمد تیری زندگی تے کوئی داغ نہیں. کیا بات ہے، پھر کہہ دو اللہ دی قسم مینوں اس جملے تے بڑا لطف آیا جے. چند تے داغ ہے تیرا، زندگی دا ایک ایک لمحہ بے داغ ہے. حضور نے فرمایا اچھا اتنا یقین ہے تانوں میرے تے جے میں آکھاں اس پہاڑ دی بیک سائڈ تو دشمن حملہ کرن والا ہے تواڈے تے من جاؤ گے؟ ابو لہب کہنے لگا مننا کی ہوندا ہے؟ غور کرنا ذرا، میں تیرے نال آ کے کھڑا ہو جاواں. آواز آئی تو نال کیویں کھڑا ہوویں، تینوں میں محمد دے نال کھڑا کرن واسطے بنایا ہی نہیں، او اکو ہی ہے جنوں صدیق کہندے نے. تو کیویں نال کھڑا ہوویں؟ انہاں کہا کہ میں تواڈے نال کھڑا ہو جاواں آ کے تے میں کہاں کتھے دشمن، تو تسی کہو آ رہا ہے، تو میں انج کر کے غور نال اکھاں کھول کے ویکھاں تے مینوں نظر، تو میں یہ نہیں کہاں گا تسی غلط آکھیا، میں کہاں گا میری اکھیاں دا قصور ہے، تیرے زبان جو نکلے ہوئے لفظاں دا قصور. اینا یقین ہے بھئی آخری گل کریے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، گل ختم کریے. گل نکل گئی. بندہ جڈا بھی چنگا ہوئے نا، کچھ بندے انج دے ہوندے نے جڑے چھیتی نہیں مندے. ایک بیوی چھیتی نہیں مندی، پریشان ہو گئے ہو اے جدوں تے بیوی دا نام آوے تے ٹینشن کو لے لیندے ہو. وہ کڑی سنن ڈیاں نے، گھبرائے بیٹھو سارے ایماندار. بیوی چھیتی نہیں مندی، گھر دا غلام جڑا ہر ویلے نال رہندا وہ نہیں مندا جلدی، اور ایک جڑا بچپن دا یار ہوئے نا وہ بھی جلدی نہیں مندا. اے سلام آقا تیری پاکیزگی تے، تینوں سب تو پہلے بیوی منے، سب تو پہلے آقا نو بیوی منے، سب تو پہلے غلامہ چوں.
غلام نے منیا ہے اور سب تو پہلے بچپن دے یار صدیق نے منیا ہے۔ یہ بیوی نو تے بچپن دے یار نو تے گھر دے بچے نو منانا بڑا اوکھا ہوندا ہے، پر سلام حضور تیری پاکیزگی تے تینو سب تو پہلے تیری بیوی منیا ہے، تینو تیرے یار منیا ہے، تے تینو تیرے غلام نے منیا ہے، تے تینو تیرے گھر دے وچ پلن والے بچے نے منیا ہے۔ اے دا معنی ہے میرے محبوب دی زندگی اتنی بے عیب سی کہ کسی نو وہ کہندے نا کہ پیر صاحب سی، پیر صاحب ان بیوی نہیں سی مندی بھی تو پیر ہے، باقی ہے سی پیر۔ ایک دن انہوں نے کہا بھی کوئی ترلا مارا میری بیوی مینو من جائے، انہوں نے ہوا چ اڈنا، اڈدا ہوئے تے او دی بیوی نے ویکھیا میرا خامد بھی پیر بنیا پھردا ہے، پیر تے ہے وہ ایویں دعویٰ کردا ہے میرا خامد میں پیر ہاں، اے پیر ہوا چ اڈدا آ رہا ہے، آ لین دے گل کردیاں۔ شام نو پیر صاحب تشریف لیا، کہندی ہے بڑا پیر بنیا پھردا، میں اج پیر ویکھی کی ہے کہ ہوا چ اڈدا سی۔ انہیں کہا ہے ہوا چ اڈنا دا پیر صحیح سی، بڑا چنگا سی، آخر ہوا چ اڈ رہا سی۔ انہیں کہا تے میں سی، اچھا میں تائیوں کہنے سیدھا کیوں نہیں اڈدا، نہیں منے آنا پر سلام آقا جڑا ہولی بولے میں ہن کی کراں یار، کہہ دو سلام آقا، پھر سارے پڑھ لو بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں، میری رعایت نہ کرو گنگے نو چھٹی ہے، باقی بولے گا بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں۔ اے چھوٹے بچے تسی اچھی پڑھو، بابے نو بھول جانا ہے، تسی یاد رکھنا ہے بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں، سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھو شروع کریں گے، چھوٹی جی نیکی دی ایک دعوت دینی ہے جے قبول کر لو۔ میں تو